انہی کلمات کے ساتھ میں انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ ممتاز عالم دین، عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا قاری ظہور احمد چشتی گوڑوی، جو آپ فن خطابت میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں اور اس آستانے کے ساتھ ایک عظیم محبت، آپ کے خطاب سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ پرزور نعروں سے بات کیجئے، اور اس کے بعد آپ کے نعروں کی گونج میں خطاب شروع ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ چشتی صاحب، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، بس کمی ہے تو ایک میرے کاشف کی، بس کمی ہے تو ایک میرے مرشد کی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ محبت سے بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اونچی آواز سے الصلاۃ۔ دل کو نہیں سکوں میری جان تیرے بغیر، دل کو نہیں سکوں میری جان
تیرے بغیر، آ جا کہ دل ہے پریشان تیرے بغیر۔ وہ کیا گئے کہ لٹ گیا سامان زندگی، ان ایام میں ہم جو چشتی گولڈوی ہیں 2 مرتبہ یتیم ہوئے ہیں۔ آجا کہ زندگی ہے پریشان تیرے بغیر، وہ کیا گئے کہ لٹ گیا سامان زندگی، وہ کیا گئے کہ لٹ گیا سامان زندگی، ہم ہو گئے ہیں بے سرو سامان تیرے بغیر۔ مینا خاموش جام خفا، میں کدا اداس، مینا خاموش جام خفا، میں کدا اداس، سونی پڑی ہے بزم رنداں تیرے بغیر۔ نہایت ہی قابل تعظیم، قابل عزت، پیکر اخلاص و الفت، سید السادات حضور قبلہ پیر سید مسعود الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جگر گوشہ شہزادہ کاشف سید السادات حضور قبلہ پیر سید شمس الحسن شاہ صاحب، سجادہ نشین آستان عالیہ، چشتیہ نظامیہ گیلانیہ ورشہ شریف، انتہائی قابل عزت، قابل قدر سادات کرام، پیران طریقت، علماء ملت اسلامیہ، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اس کے علاوہ آج مجھے ایک بڑی پرانی یاد تازہ ہوئی ہے۔ ساقی اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اکبر ساقی صاحب کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے ساتھی ملے ہیں، بڑی قلبی طور پر مسرت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھا ماشاء ان کے صاحبزادے، اللہ پاک زندگی کرے، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو سے پہلے یہ خانوادہ شہنشاہ بغداد اور شہنشاہ مرتضیٰ کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ میں اس وقت اپنے آپ میں نہیں ہوں، ضبط نہیں ہے، دعا کریں کہ میں کچھ کہہ سکوں۔ جنازے پہ میں حاضر نہیں ہو سکا، وہ ایک مجبوری تھی۔ میرے ہاں ہمارے گجر خان میں 10 روزہ متواتر سرکار مولا حسین علیہ السلام کی محفلیں ہوتی ہیں، تو ان میں ہی خود ہی خطاب کرتا ہوں، تو یہاں سے جنازہ پڑھ کے پھر محفل میں پہنچنا مشکل تھا، اور اس وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا۔ بچوں کو میں نے بھیجا تھا، پھر ایک مرتبہ فاتحہ کے لیے آیا، لیکن بارش شدید تھی، رستے میں رستہ بند ہو گیا، پھر واپس چلا گیا۔ نصیب میں آج کا آنا لکھا تھا، الحمدللہ شکر ہے کہ آج اس پرانی نسبت اور تعلق کو یاد کرنے کے لیے رب نے موقع فراہم کیا ہے۔ میں اپنی گفتگو سے پہلے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا یہ معمول ہے، حضور 5 محرم سے لے کر 20 صفر تک میں سوائے سرکار امام حسین کے کسی اور مضمون پر گفتگو نہیں کرتا۔
اب مجھے آپ سنی سمجھیں یا غیر سنی سمجھیں، مسلمان سمجھیں یا غیر مسلمان سمجھیں، یہ آپ کی مرضی ہے، یا جو باہر ہیں دور ہیں ان کی مرضی ہے، یہ میرا ایک اپنا سلسلہ ہے۔ میرے پاس کوئی ٹائم لینے کے لیے آئے تو میں اس کو کہتا ہوں بھی اگر تو موضوع ہے امام حسین علیہ السلام تو پھر تو میں حاضر ہوں، اگر کوئی اور موضوع ہے تو پھر 20 سفر کے بعد انشاءاللہ میں حاضری دوں گا۔ اتفاق کی بات ہے حضور کہ یہ آج دوسرا موقع ہے کہ مجھے کچھ تھوڑی سی اس مضمون سے ہٹ کے گفتگو کرنی ہوگی۔ ایک گزشتہ اتوار کو میرے حضرت جگر گوشہ مصطفیٰ و مرتضیٰ دل بندے فاطمۃ الزہرا نور نگاہ حسنین کریمین وارث صبر حسین حضور سیدی شاہ عبدالحق گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل تھی، وہاں پر بھی مجھے ہٹ کے گفتگو کرنی پڑی آج بھی، لیکن یہ مولا حسین سے معافی مانگوں گا کہ سرکار یہ آپ کے بچوں کا ہی معاملہ تھا، میں تو اپنے وعدے پہ قائم ہوں، اپنی ڈیوٹی پہ قائم ہوں، اور یہ میں شاید درمیان میں چل کے کہیں عرض بھی کر دوں کہ یہ جو سبق ہے یہ میں نے باب فرید سے لیا ہے۔ پورے پاکستان کے چشتی فریدی نظامی سارے بابا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تبرک لے کے آتے ہیں، پیچے لے کے آتے ہیں، شکر لے کے آتے ہیں، چادریں لے کے آتے ہیں، لیکن یہ سبق کوئی نہیں لے کے آیا کہ بابا فرید 10 محرم سے لے کر 20 سفر تک اپنا روزہ بند کر کے اندر کیا کرتا ہے۔ الحمدللہ میں فخر کرتا ہوں کہ میرے مالک نے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج چونکہ میرے محسن، میرے مشفق، میرے مربی سید السادات اور فی الواقعہ ان کا نام بھی انوار الحسن ہے اور ان کی شکل بھی انوار الحسن ہے، ان کے چہرے کو دیکھو تو مولا حسن کے انوار نظر آتے ہیں، ان کی گفتار میں، ان کے کردار میں، ان کے قول میں، ان کے فعل میں، ان کی گفتگو میں، ان کی شاعری میں، ان کی خطابت میں، ان کی مسند میں، جدھر بھی دیکھو نا حسن کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا، پوری کائنات میں اگر کہیں جلوے نظر آ رہے ہیں تو یا مولا حسن کے نظر آ رہے ہیں یا مولا حسین کے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے، پھر ایک دو باتیں آگے چلتی ہیں جتنا ٹائم ہے۔ قاری صاحب تھوڑے سے آپ پیچھے بیٹھے ہیں، تھوڑے سے آگے ہو گئے، کیونکہ وہ جاننے والا بندہ ہو نا ذرا بات کرنے میں لطف آتا ہے۔ اللہ دیتا صاحب آپ بھی چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا۔ استفا کا معنی ہے چن لیا، کس کو؟ آدم کو، نوحن نو کو۔ یا اللہ آدم کو چنا، نو کو چنا، بس بات ختم ہو گئی، سٹاپ ہو گئی۔ فرمایا اگر نبیوں کو چن لیتا اور نبیوں کو اولاد کو نہ چنتا تو مولوی کو کہنے کا موقع مل جاتا کہ یہ چناؤ تو صرف نبیوں کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے نبیوں کو چنا، پھر اولاد ابراہیم کو چنا، پھر اولاد عمران کو چنا۔ بتا دیا کائنات والوں رب چننے پہ آئے، کبھی نبیوں کو چنتا ہے، کبھی اولاد نبی کو چنتا ہے۔ اور حضور لطف کی بات یہ ہے کہ رب کوئی الیکشن کے ذریعے سے نہیں چنتا، رب کوئی بیعت اور ووٹ کے ذریعے سے نہیں چنتا،
رب کہتا ہے ووٹوں سے چنے جاتے ہیں وزیر، نوٹوں سے بکتے ہیں امیر، بیعت سے غلامی کرتے ہیں دنیا کے تاجور۔ میں رب ہوں، رب ہو کے میں نے چن لیا ہے، میرے چناؤ پر نہ کوئی نبی سوال کر سکتا ہے، نہ کوئی رسول سوال کر سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر سوال کر سکتا ہے، نہ کوئی بادشاہ سوال کر سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ سوال کر سکتا ہے، نہ کوئی حور سوال کر سکتی ہے، اس لیے کہ میں خدا ہوں، میں نے چنا ہے، میرے چنے پر کوئی نکتہ چینی کر ہی نہیں سکتا۔ بس آیت کا ترجمہ میں نے اتنا ہی کرنا تھا، ٹائم نہیں، اگر ٹائم ہوا تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی سی اس پر بہت ساری باتیں ہیں۔ قاری صاحب سوچئے ذرا، کیا یہ چناؤ جو رب نے کیا ہے یہ یہاں تک بند ہو گیا ہے؟ کیا یہ سٹاک ہو گیا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کوئی وزیر اعظم کا چناؤ ہے کہ پیچھے کوٹا بند ہو گیا ہے؟ یہ کوئی مولوی کا چناؤ ہے کہ پیچھے کتابیں ختم ہو گئی ہیں؟ یہ کسی لیڈر کا چناؤ ہے کہ پیچھے سلسلہ بند ہو گیا ہے؟ فرمایا میرے نبی کو، نبیوں کو میں نے چنا ہے، اب میں نبیوں کو اختیار دیتا ہوں، وہ بھی چن سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں سارے نبیوں کی تو بات نہیں کرتا، مجھے بتائیے اے مدینے کے والی، اے ساری امت کے رکھوالے، ابھی میلاد آ رہا ہے، سارے میلادی کہیں گے ہمارا سب کچھ حضور ہی ہیں، اور واقعی ہیں۔ یا رسول اللہ فرمائیے آپ نے بھی کسی کو چنا ہے کہ نہیں چنا ہے؟ اب اس جملے پہ اتنی داد آنی چاہیے کہ میرا دل یوں پتا چلے کہ کاشف صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سوال کرنے والے، اگر رب چنتا ہے تو میں بھی چنتا ہوں۔ رب نے یہ اعلان کیا ہے، اے محبوبہ جو کچھ تو کرے گا نا وہ میرا ہی کرنا ہوگا، اگر تو ہاتھ اٹھائے گا وہ تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہوگا، تو نگاہ اٹھائے گا تیری نگاہ نہیں میری نگاہ ہوگی، تو کنکر مارے گا وہ تیرے کنکر نہیں ہوں گے میرے کنکر ہوں گے، تیرا چننا میرا چننا ہے۔ سبحان اللہ، بس مہربانی، اللہ سلامت رکھے۔ سید علی ولی کبیر شہنشاہ ہمدان، حوالہ دے کے بات کرنے لگا ہوں۔ فاتح کشمیر شاہ ہمدان کی کتاب ہے مودت القربہ، اس میں فرماتے ہیں کہ مخدومہ کائنات ایک دن اپنے بابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو عرض کرتی ہے بابا جان آپ نے میرا جو عقد کیا ہے میں ایبجیکشن تو نہیں کرتی، میں اعتراض تو نہیں کرتی، میں سوال تو نہیں کرتی، لیکن یا رسول اللہ آپ نے ایسے بندے کے ساتھ عقد کیا ہے یہ نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھلانے کا بندوبست کرتا ہے۔ یہ تو فاقہ پسند ہے، کس کے ساتھ شادی کی ہے؟ میرے کملی والے نے فرمایا ذرا سن، تیرے رب نے پوری کائنات میں نگاہ کی۔ میرا دل کرتا ہے میں اتنا زور لگاؤں کہ میرا دل پھٹ جائے، اتنی اونچی بات کرنے لگا ہوں۔
پوری کائنات میں نگاہ کی. حضور سوچنے والی بات ہے. ایک ہے میری نگاہ, ایک ہے بیٹے کی نگاہ, ایک ہے کاشف صاحب کی نگاہ, ایک ہے حضرت جند وڈا شاہ کی نگاہ, ایک ہے غوث پاک کی نگاہ, ایک ہے میرے علی شاہ کی نگاہ, ایک ہے شاہ اجمیر کی نگاہ, ایک ہے داتا حجویری کی نگاہ, ایک ہے صحابہ کی نگاہ, ایک ہے اہل بیت کی نگاہ, ایک ہے علی کی نگاہ, ایک ہے زہرا پاک کی نگاہ, ایک ہے حسن کی نگاہ, ایک ہے حسین کی نگاہ, ایک ہے آدم کی نگاہ, ایک ہے نوح کی نگاہ, ایک ہے میرے تیرے مصطفیٰ کی نگاہ, ایک ہے خدا کی نگاہ. اے جتھے آئے ہوئی ہے نا سونیو نعرے انہاں دے لائی با. اے نعرے جے لانے جے تو گولڈن شریف جا کے لگا لاوے. اتھے نعرے حق کاشف تے یا کاشف. محفل میں ذرا اپنے آپ کو سنبھال کے بیٹھنا چاہیے. اور پنجابی جاتے ہیں ہر جگہ اپنا لچ نہیں تلنا چاہیے, کسی دے اگلے دی سننی چاہیے. توجہ فرمائیے گا, غور کیجئے گا میری بات پر. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ مجھے بتاؤ جتنی نگاہوں کا میں نے نام لیا, ان نگاہوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ ہے نا فرق؟ تو پھر ذرا سوچئے کہ جس کام کے لیے میرے رب نے نگاہ دوڑائی ہے اس نگاہ کا کیا حال ہوگا اور اس شان کا کیا حال ہوگا. زہرا پاک فرماتی ہیں میرے نام بابا جان نے کہا اے زہرا تیرے رب نے پوری کائنات میں نگاہ دوڑائی ہے. بحث کا وقت نہیں, نگاہ دوڑاتا تو وہ ہے جو ادھر دیکھے اور ادھر نہ دیکھے. وہ تو رب, وہ تو سب کچھ دیکھتا ہے. پر بات کرنی ہے, نگاہ دوڑائی ہے اور نگاہ دوڑا کے پوری کائنات میں دو بندوں کو چنا ہے. ہائے ہائے ہائے, دو بندوں کو چنا ہے. اے ذرا ایک کو تیرا بابا بنایا ہے, دوسرے کو تیرا شوہر بنایا ہے. عشق ابو تراب کو قضا کر رہے ہیں لوگ, پھر کون سی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ, پھر کون سی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ. اور جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ. جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ. ایمانداری سے بتائیے, یہ دربار ہے سیدوں کا, گیلانیوں کا, مولا حسن کی اولاد کا, اور یہاں ان کی اجازت نہ ہو تو کسی کو نعت کا ٹائم نہیں مل سکتا. یہ جو اگلے بندے بیٹھے ہیں روزہ رکھ کے آئے ہیں نہیں, اگر چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے تو پھر میں آپ کا روزہ نہیں توڑواتا, کیونکہ خواہ مخواہ مجھے عذاب نہ ہونا. اگر روزہ نہیں رکھ کے آئے تو میں آپ کو مخاطب ہوں, یہ تو پیچھے والے بول رہے ہیں, آپ کو کیا ہے؟ سنیے, یہاں پر کسی کو حضور شمس الدین بادشاہ کی اجازت کے بغیر, حضور مسعود الحسن شاہ صاحب کی اجازت کے بغیر کسی کو نعت کا ٹائم نہیں ملتا, کیونکہ اس کے گھر کے مالک یہ ہیں.
اس کے وارث یہ ہیں، یہ ان کا گھر ہے، یہ ان کا در ہے۔ مجھے بتاؤ مولویوں، اگر کسی جلسے میں بانی جلسہ کے بغیر نعت کا ٹائم نہیں ملتا، ان جلسوں کے مالک مولوی ہے، جنت کا مالک یا مولا حسن ہے یا حسین ہے۔ شاکی صاحب آپ کا چونکہ تعلق سیاست کے ساتھ ہے، ایک بات کرنے لگا ہوں سمجھانے کے لیے دوستوں۔ سیاسی لوگ جو ہیں نا، جب حکومت تبدیل ہونے والی ہو نا تو ان کا اتنا ایکسپیرینس، اتنا تجربہ ہوتا ہے کہ پہلے بھانپ لیتے ہیں کہ اب حکومت بدلنے والی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پارٹی چینج کر لیتے ہیں۔ پارٹی ہون تو یار تو ہم شک کو نہیں ہونا چاہیے، ہون تو بڑا تجربہ کر چکے ہو تسی، یعنی حکومت کے تبدیل ہونے سے پہلے عقل مند لوگ کہتے ہیں حکومت تبدیل ہو رہی ہے، اب پارٹی چینج کر لینی چاہیے۔ اوہ مولوی کم از کم سیاستدانوں سے سبق لے لے کہ یہ پارٹی چینج کر لیتے ہیں کیونکہ حکومت تبدیل ہو رہی ہے۔ تجھے پتہ نہیں ہے قبر میں کس کی حکومت ہے؟ تجھے پتا نہیں قبر میں کس کی حکومت ہے، تجھے پتا نہیں پلسرات پر کس کی حکومت ہے، تجھے پتا نہیں حوض کوثر پر کس کی حکومت ہے، تجھے پتا نہیں مردوں کے علاقے میں کس کی حکومت ہے، عورت کے علاقے میں کس کی حکومت ہے۔ پورا میشر 5 تن کی حکومت کا نام ہے۔ اب تیری مرضی، جس پارٹی میں مرضی چلا جا۔ کسی کو ماننا نہ ماننا یہ جرم ہو سکتا ہے اور ثواب ہو سکتا ہے، لیکن پارٹی تو اپنی اپنی ہوتی ہے۔ ہم پنجتنی پارٹی کے بندے ہیں، اس لیے پنجتنیوں کے دروازے پہ آئے ہیں۔ اسی لیے رومی کشمیر حضور عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آل اولاد تیری دا منگتا اے میں کنگال زیانی۔ میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں تے صدقہ شاہ جیلانی۔ یہی مودت القربہ، اس کتاب کا حوالہ دیا۔ ایک اور بات سن جائے، جناب آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور مائی حوا کو پیدا کیا، دونوں میاں بیوی جنت میں ٹہل رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں۔ سیر کرتے کرتے آپ کو پتہ ہے انسانی طبیعت ہوتی ہے، اے آپ شالیمار میں سیر کر رہے ہو، کسی اچھے باغ میں یا کسی اچھی کلاس کی گاڑی میں بیٹھے ہوں یا فرسٹ کلاس کی سیٹ پر جہاز میں بیٹھے ہوں، تو بندہ کہتا ہے وہ ساڑھے جا بھی کوئی ہونا ہے، ساڑھے جا بھی کوئی ہونا ہے۔ جنت میں سیر کر رہے تھے تو کرتے کرتے آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہمارے جیسا بھی کوئی ہوگا۔ سوچنے ایک انسان کی فطرت ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے جب سوچا، ماں جی حوا نے سوچا، یہی سوچ رہے تھے، میرے رب نے فرمایا ارفع راسک، سر اٹھا۔ میرے نبی سر اٹھائیے، میرے نبی کی اہلیہ سر اٹھائیے۔ سر اٹھایا
آسمان کی طرف دیکھا، آسمان سے نگاہ پار ہو گئی، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں سدرۃ المنتہی اللہ مکان، نگاہ پار ہو گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کے اندر تخت پہ ایک ملکہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سر پہ نورانی تاج ہے، دونوں کانوں میں نور کے کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ میں چننے پہ چل رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام مائی حوا نے جب دیکھا تھا، انہوں نے کہا یار ہم تو سوچ رہے ہیں ہمارے جیسا کوئی نہیں، یہ تو کوئی ہم سے بھی اوپر ہے، ہم سے بھی اوپر ہے۔ جب یہ خیال کیا، جناب آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پالنے والے تیری نعمتوں کا شکریہ، جنت میں بھیجنے کا شکریہ، نعمتیں دینے کا شکریہ، جوڑی بنانے کا شکریہ۔ اے میرے پالنے والے یہ بتا دے یہ ملکہ کون ہے؟ یہ تخت پہ بیٹھنے والی، تاج سر پہ رکھنے والی، کانوں میں سونے، کانوں میں جنت کے زیور ڈالنے والی بی بی کون ہے؟ رب نے فرمایا میرے آدم یہ تیری نسل میں ایک میرا محبوب ہوگا، اس محبوب کے گھر میں ایک شہزادی ہوگی، یہ وہ شہزادی ہے جو پیدا ہونے سے پہلے جنت کے تخت پہ بیٹھی ہے۔ آئے جنت کے، اور تم نے جانا ہے جنت میں عمل کا حساب دے کے، جنت میں پیدا ہونے سے پہلے زہرا جنت کے تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے، ان سے تو مناظرے کرتا ہے کہ وہ کون ہے اور تو کون ہے، تیری کیا اوقات ہے؟ ایک جملہ سادات کی نظر کرنا چاہتا ہوں، بد نصیبو، علماء توجہ کریں گے، بد نصیبو جن کو رب چن لیتا ہے نا، چنے ہوئے لوگوں کی عیب نہیں تلاش کرتے، ان کی خطائیں نہیں تلاش کرتے، ان کی عطائیں دیکھتے ہیں۔ شمس الحسن شاہ گیلانی، جو لاہور پہنچ گئے ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں، جو ابھی نہیں پہنچے ان کو پھر سمجھا دیتا ہوں، اور جن کو رب چن لیتا ہے نا، جن کو رب چن لیتا ہے نا، ان کی خطائیں نہیں تلاش کرتے، ان کی عطائیں تلاش کرتے ہیں۔ قاری صاحب ایک جملہ آپ کی نظر ہے، ان کی خطائیں نہیں تلاش کرتے، ان کی عطائیں تلاش کرتے ہیں، ان کی عطائیں تلاش کرتے ہیں۔ کوئی ان کی خطائیں تلاش کر رہا ہے جس کے سین میں جھاڑو دینے والی کا نام فضہ ہے، ابھی سارے نہیں سمجھے، میں ترجمہ کروں گا تو پھر سمجھ آئے گی۔ جس کے سین میں جھاڑو دینے والی کا نام فضہ ہے، جس کے دروازے پہ سلام دینے والے کا ابو ذر ہے۔ علماء تو سمجھ گئے، آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جھاڑو دینے والی کا نام فضہ ہے، دروازے پہ سلام کرنے والے کا نام ابو ذر ہے۔ فضہ چاندی کو کہتے ہیں، زر سونے کو کہتے ہیں۔ اور جس کے گھر میں جھاڑو دینے والی چاندی ہے،
جس کے دروازے پہ سلام کرنے والا صرف ذر نہیں ہے، ابو ذر ہے۔ کیڑی عورتیں وچ کون ہیں جس نے، اور اللہ دیتا صاحب تو اڑیالیاں گراریاں تو ساڑھے کوئی نہیں، بہرحال گزارا کر لینے اسی بھی۔ کیڑی عورتیں وچ کون ہیں جس نے اوہ زہرا وانگ پائی شان جلی ہووے، جس دے پتر حسنین جلال ہون، سردا تاج جس دا مولا علی ہووے۔ اوئے وہ خطائیں، وہ تو خطائیں چھپانے والے ہیں، وہ تو خطائیں چھپانے والے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں جناب آدم عرض کرتے ہیں مولا یہ کون ہے؟ فرمایا میرے نبی کی شہزادی ہے، اس کے جو سر پہ تاج ہے نا یہ علی ہے۔ نہیں، لطف نہیں آیا بات کرنے کا۔ جو اس کے سر پہ تاج ہے نا یہ علی ہے، اس کے کانوں میں جو تو کانٹے ہیں نا، دائیں کانٹے والا حسن ہے، بائیں والا حسین ہے۔ اور مجھے بتا جن کو دنیا میں آنے سے پہلے رب نے چن لیا ہے، جب وہ دنیا میں آئے ہوں گے تو پھر کیا کمال ہوگا؟ یہ چننے والا میرا رب ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے سرکار فرماتے ہیں اے میری اہل بیت کو کسی اور پر قیاس نہ کیا کرو۔ میں معافی چاہتا ہوں علماء سادات سے، بس میرے دل میں ایک جھٹکا لگا ہے کچھ 10 سال پہلے۔ وہ جھٹکا ایسا ہے جس نے میری زندگی بنا دی، میری آخرت بنا دی ہے۔ اس لیے میرا مضمون اکثر یہی ہوتا ہے، محرم کے علاوہ بھی یہی مضمون ہوتا ہے۔ میں قربان جاؤں جن کو رب اس طرح چن لیتا ہے نا، ان کے ساتھ مقابلے نہیں کرتے، ان کی خطائیں نہیں تلاش کرتے، ان کی عطائیں مانگتے ہیں۔ علماء کرام، سرکار کی حدیث یہ ہے نا، اگر آپ کہیں تو میں فوٹو سٹیٹ کرا کے یہاں بھیج دوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کو کسی اور پر قیاس نہ کرو۔ علماء کی خدمت میں جملہ ہے، جن کا قیاس کرنا منع ہے ان کا تقابل کرنا جائز ہے۔ لگاؤ فتویٰ مجھ پر، چاہے کوئی برینوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی جلالی ہو، کوئی جمالی ہو، کوئی رضوی ہو، کسے باشد کوئی ہو، اور جن کا قیاس سرکار نے منع کیا ہے ان کا تقابل کون ماں کا لال کر سکتا ہے؟ اجازت دیو تے فتویٰ فاروق اعظم کو نہ لے۔ فتویٰ مجمع و زواہد کتاب کا نام ہے، ضرور تو فوٹو کاپی کرا کے انشاءاللہ بھیجوں گا۔ حضرت مشہور روایت ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو زیادہ حصہ دیا، اپنے بیٹے کو کم حصہ دیا، اور حسنین کریمین کو ڈبل دیا۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان، جب سرکار کا وصال ہوا تو حسن و حسین تو چھوٹے بچے تھے، میں تو اس وقت جوان تھا، میں نے تو کئی جنگوں میں حصہ لیا ہے، میرا حصہ زیادہ ہونا چاہیے، ان کا حصہ کم ہونا چاہیے۔ توجہ کرنا خدا کے لیے، میری بات کو ضائع نہ کرنا، دل پہ لینا اور دل پہ جمع کرنا۔ عمر فاروق، وہ جن کے نعرے لگاتے ہو نا، میں اس کا عقیدہ بیان کرنے لگا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں عبداللہ، تیری یہ سوچ کہ تو تقابل کرے حسن و حسین سے،
او ابن او امن او ولدن او جدن، ان کے جد جیسی جد لے کے آ، ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ، ان کے بابے جیسا بابا لے کے آ۔ میں جد پر گفتگو نہیں کرتا، جد میں نانا بھی ہوتا ہے، جد میں دادا بھی ہوتا ہے۔ قاری صاحب میری تقریر ذرا بھاری ہوتی ہے، معاف کر دینا مجھے۔ جد میں نانا بھی ہوتا ہے اور صرف اکیلا دادا نہیں ہوتا، نانا بھی ہوتا ہے۔ تو سرکار حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ان کے جد جیسی جد لے کے آ، اور جن جیسا کوئی نہیں ہے ان سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ گھر ہے جو توحید کا وہ گھر ابو طالب کا ہے، گھر ہے جو توحید کا وہ گھر ابو طالب کا ہے، اور جس میں دین پلتا وہ گھر ابو طالب کا ہے، جس میں دین پلتا رہا وہ گھر ابو طالب کا ہے۔ الا اللہ اصطفیٰ، رب بھی چننے والا، میرا نبی بھی چننے والا، اور میرے نبی کی اولاد بھی چننے والی۔ میرے نبی کی اولاد بھی چننے والی، اولاد بھی چننے والی۔ یہ مجمع گواہ ہے، یہ بات خود حضور قبلہ کاشف صاحب نے مجھے خود بتائی ہے، اور لاہور میں بتائی ہے، داتا کی نگری میں بتائی ہے۔ فرماتے ہیں جب میرے والد محترم کا وصال ہوا تو میں گولڈ رش کیا، دونوں شہزادے میرے بابو جی کے بیٹھے ہوئے تھے، جن کے جسم رب نے دو بنائے ہیں، روح ایک بنائی ہے۔ جو رات کو سوتے الگ ہیں، جب تک جاگتے ہیں اکٹھے رہتے ہیں۔ ادب کا یہ تقاضا ہے کہ چھوٹے لالا جی جب کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو ان کی کرسی 1 انچ چھوٹی ہوتی ہے، بڑے لالا جی کی 1 انچ بڑی ہوتی ہے۔ میں ادب والوں کی بات کر رہا ہوں، میں احترام والوں کی بات کر رہا ہوں۔ فرماتے میں گولڈن شیف کی یہاں مجلس لگی ہوئی تھی، لالا جی نے مجھے قریب بلایا، دونوں بھائیوں نے میرے سر پہ دستار رکھی۔ ورشہ شریف کے مریدوں، جو میں اگلی بات کہنے لگا ہوں، اگر کوئی اور بات کرتا تو میں اس بات پر رقص کرتا، سننے والا میں ہوتا، بات کوئی اور کرتا، میں اس کی داد میں رقص کرتا۔ اب پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے۔ وہاں دستار بندی ہوئی ہے جہاں خود وہ دستار بندی نہیں کرتے۔ جو گولڈن شیف سے متعلق حضرات ہیں، حضور بابو جی رحمت اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا، آپ نے اپنی دستار نہیں کرائی، لالا جی صاحبان کو اجازت دی بیعت کرنے کی، دستار نہیں کی۔ یہ جو رسم دستار ہے یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ صوفیاء کا ایک طریقہ ہے۔ بابو جی نے فرمایا
میرے بچوں، میں دستار نہیں کراتا، ساری زندگی میں غوث پاک کے لنگر کا خادم بن کے رہا، اور تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں پیر بن کے صاحبزادہ بن کے نہ بیٹھنا۔ یہ مہمان جو آتے ہیں یہ تمہارے لیے نہیں آتے، غوث پاک کے بھیجے ہوتے ہیں، شاہ اجمیر کے بھیجے ہوتے ہیں۔ پیر بن کے نہیں بیٹھنا، غوث پاک کے مریدوں کا خادم بن کے بیٹھنا ہے۔ اوے ورچے والو، تمہیں مبارک ہو، تمہارا پیر وہ چنا ہوا بندہ ہے جس کی دستار وہاں ہوئی ہے جہاں وہ خود دستار نہیں کراتے۔ جہاں وہ میرے مرشد کریم حضور لالا جی بڑے یا چھوٹے دستار نہیں کراتے، نہ اپنے صاحبزادوں کی آگے کی ہے نہ ان کی ہوئی ہے، میرے کاشف کی وہاں دستار ہوئی ہے جہاں دستار کی رسم نہیں ہے۔ پھر ماننا پڑے گا جن کو رب چن لیتا ہے۔ بس میرا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، میری ہمت بھی ختم ہو گئی ہے، بس 2 جملے سن لو، شاید کوئی درد کی خیرات مل جائے۔ میں اس سال کربلا شریف زیارت کے لیے گیا تھا، نجف اشرف شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں۔ جب میں چلنے لگا تو میری عادت، میں جب بھی کوئی سفر شروع کرتا ہوں تو پہلے میں اپنے پیر خانے پہ جاتا ہوں، وہاں سے ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں، دربار عالیہ حاضری دے کر حضور سیدی و مرشدی و مولائی و آقائی حضور سیدنا شاہ قطب الحق گیلانی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما تھے، 3 نمبر سرام ہیں، بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے کہتے ہیں قاری صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا حضور میں آپ کے جد پاک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں وہاں جا کر ہمارے لیے دعا کرنا۔ میں نے کہا حضور میں دعا کروں گا لیکن پہلے آپ ایک دعا کریں گے۔ حیران ہو کے پوچھتے ہیں میں کیا دعا کروں؟ میں نے عرض کیا حضور ایک دعا کریں، کربلا جاؤں تو آنکھ خشک نہ ہو۔ آنکھ خشک نہ ہو۔ اور جس مصرے پر میں کربلا میں روتا رہا وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، ایک ہی مصرع ہے۔ آؤ دیکھیں کربلا میں کیا ہوا، آؤ دیکھیں کربلا میں کیا ہوا۔ میں نے کہا یہ دعا کریں میری آنکھ خشک نہ ہو۔ مسلمانوں میں آپ کی خدمت میں آخری جملہ یہ آنکھوں والا پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اساں تساں قد ملنا مڑ کے، اساں تساں قد ملنا مڑ کے، لمی پئی جدائی، روون پھل محمد بخشا تے رجنا شاخ ہنڈائی۔ ہون میں کس دی مجلس بیساں،
میرا تعلق حضور کاشف صاحب سے لاہور داتا صاحب کی بارگاہ سے شروع ہوا ہے. پہلے میرا تعارف نہیں تھا, وہیں عرس پر میں بھی جاتا تھا, آپ بھی جاتے تھے, وہاں کا تعلق شروع ہوا. حضور کاشف صاحب میں اس دفعہ داتا صاحب جا رہا ہوں, آپ نہیں ملیں گے, آپ کے ہوٹل کا کمرہ ہماری نگاہوں میں آپ نہیں ہوں گے, ہوں گے تو ضرور لیکن ہماری نگاہوں میں نہیں ہوں گے. وہاں پر ہم محفل سما بھی سنتے تھے اور پھر کمرے میں راز و نیاز کی باتیں بھی ہوتی تھی, علمی روحانی باتیں ہوتی تھیں. اب وہ باتیں کس سے کریں گے؟ میرا بچہ کس سے رہنمائی لے گا شاعری سے؟ ہمیں پتا ہے آپ زہرا پاک کی اولاد ہیں, آپ قبر میں بھی رہنمائی کر سکتے ہیں, ہمارے اوپر مہربانی کیجئے گا. ہن میں کس دی سنگت بیساں تے سنگ کس دے مد پیساں, تد بن سیف ملوک پیارے تے کسنو تک تک جیساں. حضور شمس الحسن شاہ جی الوداع ہوئی ہر پاسوں تے ٹورے سجن پیارے, ٹر چلے محمد بخشا لالا دے ونجارے, ٹر چلے محمد بخشا لالا دے ونجارے. آدر دا اج خالی خانے پاوچ دخل مکانا, محبوبانو ودا کریں دیاں اوہ مشکل بچ دیاں جانا. اوہ محبوبانو میں نے تو دو محبوب جدا کیے ہیں, ایک میرا گولڑے والا پیر ہے, ایک ورچے والو یہ پیر تمہارا بھی پیر ہے. میں اپنے عقیدے کے مطابق ہر سید کو اپنا پیر سمجھتا ہوں. اللہ اکبر. ایک اور مصرع صرف. تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی, اے سجنا باج محمد بخشا اے لگی پئیے ہویلی, سجنا باج محمد بخشا لگی پئیے حویلی. مولا کریم حضور قبلہ کاشف صاحب کے درجات بلند کرے, ان کے بھائیوں کو اس علالت کی عمر میں صبر جمیل عطا کرے, ان کے شہزادوں کو میرا رب ان کا صحیح جانشین بنائے, ان کو انوار الحسن کے فیضان کا مظہر بنائے, ان کے پورے خاندان کو میرا رب صبر نصیب کرے. سیدو تم شہزادے ہو, میرا ایک جملہ سن لینا, تمہیں آج اپنے بابا کے بچھڑنے کا بہت غم ہے. میرا ذوق بھی پورا ہو جائے گا اور بات بھی پوری ہو جائے گی. تمہیں اپنے بابے کے بچھڑنے کا غم ہے, پر تمہارے سر پہ چچا جان کا سایہ موجود ہے.
ماں کا سایہ موجود ہے، مریدوں کی محبت موجود ہے، مریدوں کی شفقت موجود ہے۔ میرے شہزادوں، کربلا میں تمہاری عمر کا تھا سجاد، جس سر جس سے بھائی بچھڑ گیا، چچا زاد بھائی بچھڑ گیا، چچے بچھڑ گئے، بابا بچھڑ گیا، بہن شام جا کے بچھڑ گئی۔ میرے شہزادوں، تم اپنی زندگی میں امام سجاد تمہارا بابا بھی ہے، تمہارا مرشد بھی ہے، تمہارا رہنما بھی ہے۔ ادھر نظر رکھنا اور دیکھنا کہ اے مولا سجاد، آپ کے ساتھ تو کربلا میں کوئی مرید نہیں تھا، کوئی مرید شام میں نہیں تھا، کوئی کوفے میں نہیں تھا، سارے پتھر مارنے والے تھے، یہ تو آپ کے قدموں پہ جان دینے والے ہیں۔ امام سجاد کو سامنے رکھنا۔ اللہ تمہاری زندگی کرے، اللہ تمہیں اپنے بابا کا سچا جانشین بنائے۔ میں چونکہ جذبات میں تھا، اگر مجھ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہو، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں حضرات سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ اللہ میری حاضری قبول کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔